السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دل زخم زخم لوگو کوئی ہے جسے سنائے کوئی ہم نفس نہیں ہے غم جاں کسے بتائے جلتا ہے مگر شام و فلسطین پہ میرا دل تدبیر سے کھلتا نہیں خدائے دشوار سامعین محترم آج میں جس موضوع پر لفظ شائع کرنے کا شرف حاصل کر رہی ہوں وہ ہے جلتا ہے مگر شام و فلسطین پہ میرا دل سامعین ذی وقار میرے پاس وہ الفاظ نہیں جذبات کی تعبیر کا وہ پیمانہ نہیں غم کی تسکین کی یہ قرار نہیں وہ طوطی نہیں وہ آواز نہیں وہ سوز و ساز نہیں اگر سچ کہوں تو مہذب تہذیب کے بازار صدق میں سچ کا کوئی خریدار نہیں اب بات کروں تو کس سے کروں اپنی فغاں سناؤں تو کس کو سناؤں یا تو اپنے کی بے مروتی بے رخی اور غیرت کی مخالفت سے نوبت یہاں تک آ پہنچی یہ دستور زبان بندی ایک حصہ تیری محفل میں یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری الہی پھر مزہ کیا ہے یہاں دنیا میں رہنے کا حیات جا ودا میری نہ مرگے نہ گہا میری سامعین موسم شام و فلسطین سے میری دلی وابستگی ہے یہ میرے ایمان کا حصہ ہے قرآن نے ان علاقوں کو بابرکت جگہ قرار دیا ہے یہ نبیوں کی سرزمین ہے یہ تو حضرت ابراہیم موسیٰ داؤد سلیمان اور حضرت عیسیٰ لوط علیہ السلام سمیت ہزاروں نبیوں کی دعوت کا میدان ہے قبلہ اول یہی موجود ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کی امامت اسی مسجد اقصی میں کروائی تھی مسجد نبی اور بیت اللہ کے بعد اسی مسجد کی طرف رخت سفر باندھنے کی تاکید کی گئی بیت اللہ کی تعمیر